پاک نا ذہن سازی فرماتے تھے، اور میرے کریم اس طرح کی ذہن سازی کرتے کہ طبیعت گناہ سے نکلتی اور نیکی کی طرف مائل ہوتی، انسان کا دل خیر کی طرف مائل ہوتا، اس کی طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی گناہ کے لیے۔ حضور چونکہ معلم کائنات ہے، یہ ذرا حدیث پاک دیکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ زیادہ غور کرنی ہے آپ نے، اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں میں زیادہ جو ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقیناً سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی، اور فرمایا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح صدقات میں لپیٹ کے محبوب نے کیا بات ارشاد فرما دی، صحیح مسلم میں موجود۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی، اور خامد کا بیوی سے ملنا بھی صدقہ۔ اب پچھلی ساری باتیں تو قبول تھی، لیکن یہاں آ کے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا اور صدقے کا سوال؟ حضور فرمانے لگے یہی خواہش اگر بری جگہ پہ جا کے پوری کرتا تو گناہ ہونا تھا کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہونا تھا، تو فرمایا میرے رب نے کرم فرمایا ہے، اسی کو صحیح جگہ جا کے پوری کرے گا تو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے۔ کیا ذہن سازی ہے، کیا فکر ہے، کیا توانائی، اور کس طرح رسول پاک گناہ سے نکال کر نیکی کے رستے پر مائل کرتے۔ فرمایا تو اس کی طرف متوجہ ہو، وہ تیری طرف متوجہ ہو۔ عمر کے جتنے بھی حصے گویا گزر گئے ہیں، یہ ملاقات ایک صدقہ ہے، کیونکہ مالک نے اس رشتے کو جائز قرار دیا۔ یہ تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، ہم شریعت اسلامیہ کا وہ والا عنوان سے بیان کرتے ہیں جو ایک خاص عنوان سے مبنی ہوتا ہے۔ وہ بھائی محرم شریف میں شہادت کے علاوہ بھی کچھ بیان ہو جائے تو ٹھیک ہی ہے، اور سفر میں عرس اولیاء کے علاوہ بھی کچھ بیان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور ربیع الاول میں اگر حضور کی سیرت بھی بیان ہو جائے تو پھر بھی، لیکن وہ ہر مہینے کے ہمارے موضوع پکے ہیں، اس سے ادھر ادھر ہونے